السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 18 سٹارٹ کریں گے۔ تو اور کیا، سالار تو اس کو لے جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو اس کے ماں باپ آ رہے تھے کل، تو اس لیے مجبوراً لے گیا اسے۔ اور آمنہ بھی بڑی پریشان ہے، سارا دن چپ بیٹھی رہی۔ آپ تو بھائی صاحب بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، بڑا نیک صالح بچہ ہے، لیکن یہ تو بڑا خراب نکلا۔ ابھی سے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ اس وقت ڈاکٹر سبت علی کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ امامہ اس رات ان کے گھر پر بھی خاموش بیٹھی رہی تھی، لیکن انہیں یہ شائبہ تک نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف ہوا ہے۔ خیر، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ میری طرف آ جائیں، سالار کو بھی افطار پر بلوا لیتے ہیں، پھر میں اس سے بات کر لوں گا۔ امنہ نے بے اختیار آنکھیں بند کیں۔ اس وقت یہی ایک چیز تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج کل بہت دیر سے آفس سے آ رہا ہے، کل رات بھی 9 بجے آیا، شاید آج نہ آ سکے۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا، میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے۔ ڈاکٹر سبت علی نے کہا، جی۔ اس نے بمشکل کہا۔ وہ ان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ وہ افطار کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کسی مصروفیت کو جواز بناتا؟ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبت علی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ درست تھا کہ اسے سالار سے شکایتیں تھیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن اس طرح کی کوئی بات ہوتی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ 5 منٹ بعد اس نے اپنے سیل پر سالار کی چہکتی ہوئی آواز سنی اور اس کے ضمیر نے اسے بری طرح ملامت کیا۔ بندہ اٹھتا ہے تو کوئی میسج ہی کر دیتا ہے، فون کر لیتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ اٹھتے ہی میں مائکے جانے کی تیاری شروع کر دے۔ وہ بے تکلفی سے حالات کی نوعیت کا اندازہ لگائے بغیر اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر سبت علی نے یقیناً اس سے فی الحال کوئی بات کیے بغیر اسے افطار پر بلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کہہ رہے تھے، میں نے انہیں کہا کہ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ امامہ کو یکدم کچھ امید بندھی۔ وہ اگر پہلے گھر آ جاتا ہے تو وہ اس سے کچھ باتیں کر لیتی، کچھ معذرت کر کے اسے ڈاکٹر صاحب کے گھر متوقع صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں، سالار نے اگلے ہی جملے میں اسے آفر کی۔ نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، امامہ نے بے اختیار کہا۔ اوکے، میں پھر انہیں بتا دیتا ہوں۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس کا دل چاہا وہ اس سے کہے کہ وہ اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھودا تھا۔ فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے۔ عام طور پر تو وہ صبح میرے جانے کے بعد آ کر صفائی کرتی ہے، لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو تو میں نے اسے فی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال کر کے بتا دینا کہ وہ اسے کب بھیجے۔ وہ شاید اس وقت آفس سے فارغ تھا، اس لیے لمبی بات کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو یار، اتنی چپ کیوں ہو؟ نہیں میں ایسے ہی۔ وہ اس کے سوال پر بے اختیار گڑبڑائی۔ تم فری ہو اس وقت؟ اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر سکتی تھی۔ ہاں، ایولیویشن ٹیم چلی گئی ہے، کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت ریلیکسڈ ہیں۔ اچھے کمنٹس دے کر کے گئے ہیں وہ لوگ، وہ بڑے مطمئن انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس ادھیڑ پن میں لگی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ آج اگر ڈاکٹر صاحب انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا رات کو کہیں باہر کھانا کھاتے۔ فورٹریس میں انڈسٹریل ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں چلتے۔ بلکہ یہ کریں گے کہ ان کے گھر سے ڈنر کے بعد فورٹریس چلے جائیں گے۔
چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا محاورہ آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محاورتاً نہیں کہا گیا تھا۔ واقعی بعض دفعہ سچویشنز میں چلو بھر پانی بھی ڈوبنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ بات شروع کرنے کے جتن کر رہی تھی اور یہ کیسے کرے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، سالار نے بات ختم کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ وہ تقریباً 4 بجے گھر آیا تھا اور وہ اس وقت تک یہ طے کر چکی تھی کہ اسے اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ سالار اوپر نہیں آیا تھا۔ اس نے فون پر اسے نیچے آنے کے لیے کہا۔ وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ ہینڈز فری کان کے ساتھ لگائے ڈاکٹر ثبت علی کے گھر کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی کال میں مصروف رہا۔ امامہ کی جیسے جان پر بن آئی تھی۔ اگر وہ سارے راستے بات کرتا رہا تو ایک سگنل پر رکنے پر اس نے سالار کا کندھا تھپتھپایا اور بے حد خفگی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ نتیجہ فوری طور پر آیا۔ چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالار نے کال ختم کر دی۔ سوری، ایک کلائنٹ کو کوئی پرابلم ہو رہا تھا، اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔ اسلام آباد چلو گی؟ اس کے اگلے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ سب کچھ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا۔ اسلام آباد؟ اس نے بے حد بے یقینی سے سالار کو دیکھا۔ ہاں، میں اس ویکنڈ پر جا رہا ہوں، سالار نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بے اختیار اٹکی۔ تمہارے پاپا تو تمہیں منع کر کے گئے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا۔ پھر سالار نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں ساتھ لانا چاہوں تو لے آؤں، اس نے بڑی روانی سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے، اس نے لمبی خاموشی کے بعد بالآخر کہا۔ آج یا کل تو پتہ لگنا ہے، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر تمہیں چھپا کر رکھوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری فیملی نے تمہارے بارے میں لوگوں سے کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو۔ اب اتنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی امبیرسمنٹ ہوگی، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے۔ وہ مطمئن تھا تم انہیں نہیں جانتے، انہیں پتہ چل گیا تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ وہاں کبھی کبھار جایا کریں گے، خاموشی سے جائیں گے اور آ جایا کریں گے۔ یار اتنا سوشلائز نہیں کریں گے وہاں۔ وہ اس کی بے فکری سے چڑی۔ انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے لے جائیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ فرض کرو امامہ، اگر انہیں اتفاقاً تمہارے بارے میں پتہ چلتا ہے یا یہاں لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لیتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو نہیں پتہ چلے گا۔ میں کبھی باہر جاؤں گی ہی نہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح؟ اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مسیحا جیسی ہمدردی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے سالار، اتنا ہی سانس لینے کی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جب میں حجاب نہیں کرتی تھی تو مہینوں گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ میں اتنے سالوں سے لاہور میں ہوں، لیکن میں نے یہاں بازاروں، پارکس اور ریسٹورانٹس کو صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے باہر سے دیکھا ہے یا ٹی وی اور نیوز پیپرز میں۔ میں اگر اب ان جگہوں پر جاؤں تو میری سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ مجھے وہاں کرنا کیا ہے۔ جب ملتان میں تھی، ہاسٹل اور کالج کے علاوہ دوسری کوئی جگہ نہیں تھی میری زندگی میں۔ اب لاہور آ گئی تو یہاں بھی پہلے یونیورسٹی اور گھر اور اب گھر۔ مجھے ان کے علاوہ دوسری ساری جگہیں عجیب سی لگتی ہیں۔ مہینے میں ایک بار میں سیدہ اماں کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی، وہ میری واحد آؤٹنگ ہوتی تھی۔ وہاں ایک بک شاپ تھی،
میں پورے مہینے کے لیے بکس لے لیتی تھی وہاں سے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا ہے۔ وہ پتہ نہیں اسے کیوں بتاتی گئی۔ ہاں، وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا سالار، مجھے فرق پڑتا ہے، اور بہت فرق پڑتا ہے۔ سالار نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جیسی کبھی تمہاری زندگی تھی۔ تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اب نارمل لائف ہی صحیح، لیکن میں سیف ہوں۔ سالار نے بے اختیار اس کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلایا۔ تم اب بھی سیف رہو گی، ٹرسٹ می۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میری فیملی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے، اور اگر تمہاری فیملی کو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے تمہیں نقصان پہنچانا۔ جو بھی ہونا ہے ایک بار کھل کر ہو جائے۔ تمہیں اس طرح چھپا کر رکھوں اور انہیں کسی طرح علم ہو جائے تو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں پولیس کے پاس جا کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ تم 9 سال سے غائب ہو اور وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ خاموش رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سالار نے بولتے بولتے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے تھی، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بے حد اپسیٹ ہو گئی۔ ہاں، اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو یہ واقعی انفیئر ہوتا، لیکن میری کوئی بات نہیں۔ میں نے تو خیر پہلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیاں اور بددعائیں لی ہیں۔ اب بھی صحیح، وہ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر سیٹ بک کروا دوں تمہاری؟ وہ واقعی ڈھیٹ تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ کچھ نہیں ہوگا اماما، مارک مائی ورڈ۔ اس نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم کوئی ولی نہیں ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ اس کے کندھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے وہ بے اختیار ہنسا۔ اچھا، میں نے کب کہا کہ میں ولی ہوں؟ میں تو شاید انسان بھی نہیں ہوں۔ اس کے اس جملے پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے چہرے پر اماما کی نظریں محسوس کیں۔ ویسے ہی پاپا چاہتے ہیں ہم وہاں آئیں۔ اماما نے اس بار جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔